السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بک کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر لاسٹ لیکچر ہے، اور لاسٹ لیکچر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم نے جو پوری بک میں پڑھا اس کا ریویو لیں گے۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے شروع کیا تھا سیرت النبی کا یہ کورس، اور ہم نے تجلیات نبوت پڑھی، جس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی دیگر شخصیات کے حالات و واقعات کو پڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں عام الفیل کے سال ہوئی، اور عام الفیل وہ سال تھا جب ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، اس نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا، حملہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حملے کو ابابیل کے ذریعے تباہ کیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ 9 ربیع الاول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے نا، وہ جو برِ صغیر کے مفسرین ہیں، سیرت نگار، جو برِ صغیر کے سیرت نگار ہیں، ان کے مطابق، اور ان کا نام آتا ہے، بہت مشہور سیرت نگار ہیں علامہ اسلام منصور، وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی طرح مصر کے ایک علم فلکیات ہیں محمود پاشا، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ باقی تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ لوگ 10 ربیع الاول اور کچھ 12 ربیع الاول کے بھی قائل ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، اور نام رکھا آپ کے دادا عبد المطلب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رضاعت کی، اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک لونڈی ثویبہ، صوبیہ نہیں تھا، ثویبہ تھا، اور ثویبہ کو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے آپ کو رضاعت دی۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ کے پاس، جو بنو سعد سے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے 2 سال بھی گزارے، اور ان کی درخواست پر 2 سال کا عرصہ مزید گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی عمر 4 سال تھی، تو آپ کی جو برکات تھیں، ان کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ انہیں واپس کرنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو دھویا گیا، تو یہ جب معاملہ ہوا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس چلے گئے۔ 8 سال 2 ماہ اور 10 دن میں آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ آپ کے دادا نے اپنی وفات سے پہلے آپ کو اپنے بہت ہی پیارے بیٹے ابو طالب کی سرپرستی میں دیا، جو انتہائی نرم دل اور بہترین اور شفیق ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیشے اختیار کیے، جس میں بکریاں چرانا اور تجارت کرنا شامل تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ تجارت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور تجارت کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ مالدار اور معزز خاتون تھیں۔ 25 سال کا عرصہ آپ کی عمر کا گزرا تھا، تو آپ نے ان کے سامان تجارت کے ساتھ جب سفر کیا اور انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ 15 سال گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر مبعوث کیا گیا۔ وہ بہترین بیوی ثابت ہوئیں، بہترین شریک حیات اور بہترین مزاج شناس۔ انہوں نے ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دیا۔
اس کے بعد ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا جو دور دیکھا، اسے اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 63 سال عمر پائی، جس میں سے 40 سال کی عمر قبل از نبوہ تھی اور 23 سال آپ نے بعد از نبوت کے گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کے بعد 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے، یعنی کہ کل 23 سال کا جو نبوت کے بعد کا عرصہ تھا، اس میں سے 13 سال مکی زمانہ گزرا اور 10 سال مدنی زمانہ، اور کل 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہاں سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوا، یعنی کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ سن نبوی اور سن ہجری، تو سن نبوی ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور سن ہجری جو کیلنڈر ہیں، ہجری تاریخیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے شروع ہوئیں۔ پھر اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طرز عمل کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلے 3 سال جو دعوت دی وہ غیر اعلانیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی ایمان لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اسی طرح آپ کے بیٹے بیٹیاں ایمان لائے، بیٹے تو تھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ پر ایمان لائیں، آپ کے غلام آپ پر ایمان لائے، اور اسی طرح ہم حضرت بلال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو بہت پسا ہوا طبقہ تھا، ان میں سے بہت سے اچھے نام آتے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا جبکہ دعوت غیر اعلانیہ تھی۔ جب 4تھا سال آیا نبوت کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے اب اعلانیہ دعوت شروع کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں کو دعوت دینے لگے۔ آپ نے جب اعلانیہ دعوت کا اعلان کیا، اپنے رشتہ داروں کو گھر بلایا، سرداروں کو گھر بلایا اور انہیں دعوت دی، تو اس کے بعد اعلانیہ دعوت کے بعد آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تکلیفوں کے سلسلے کا آغاز ہو گیا، مظالم کا آغاز ہو گیا، اور جو نبوت کا 10واں سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ، عام الحزن بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور یہ دو وہ شخصیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سپورٹیو تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 13ویں سال جب اوس اور خزرج کے 70 لوگ آئے، اس سے پہلے ہجرت کے 12ویں سال اوس اور خزرج کے 12 لوگ آئے تھے جنہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی اور آپ نہیں گئے تھے، اور یہ 13ویں سال 70 لوگ آئے، اور اسی دوران ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ بھی پڑھی اور بیعت عقبہ ثانیہ بھی پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج میں ان قبیلوں سے بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں سال اپنے جو ہے وہ نبوت کے ہجرت کر گئے۔ 27 صفر یعنی دوسرا مہینہ تھا صفر کا، مکہ مکرمہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت 3 راتیں غار ثور میں گزاریں، اور پھر ایک غیر معروف راستے سے 8 ربیع الاول کو قباء پہنچے، قباء میں قیام کیا، مسجد کی تعمیر کی، 3 سے 4 دن یا 5 دن رہے، اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور درمیان میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان میں ایک جگہ جمعے کا وقت ہوا جہاں نماز جمعہ پڑھائی، وہاں آج ایک بہت مشہور مسجد جمعہ بھی واقع ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مدینہ میں گزاری اور فتح مکہ دیکھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑے، اگر ہم ان کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 28 غزوات میں خود شرکت کی۔ مسلمان جب مد مقابل جنگ ہوتی تھی تو وہ صرف 9 غزوات تھے جن میں مسلمانوں کا دشمنوں سے آمنا سامنا ہوا۔ 19 غزوات میں بغیر جنگ کے مسلمانوں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔
ٹوٹل جو ان غزوات میں لوگ مرے ان کی تعداد 1000 آتی ہے، اور 1000 میں سے صرف 600 لوگ تھے جو بنو قریظہ کے عہد شکنی والے لوگ تھے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی وجہ سے قتل کروایا تھا۔ اس کے علاوہ ٹوٹل 400 لوگ ہیں جو ان تمام 9 غزوات میں شہید ہوئے۔ اب اگر ہم دیکھیں غزوات کی جو ہے ترتیب، تو سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جو ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا، اور اس کے بعد بنو قینقاع کا واقعہ ہوا، پھر ہجرت کے تیسرے سال جو ہے غزوہ احد پیش آیا، پھر بنو نذیر پیش آیا، اور 4 ہجری میں یہ پیش آیا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اور اسی دن یعنی کہ 5 ہجری میں جب غزوہ خندق سے واپس آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر دوبارہ نکلے اور غزوہ بنو قریظہ پیش آیا، پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں حنین اور جنگ تبوک ہوئی۔ 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کے ساتھ حنین، اور اس کے بعد 9 ہجری میں تبوک کا واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ جو دیا حجۃ الوداع کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جتنی ضروری کام تھے ان کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اب ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با کمال شخصیت تھے۔ بہت سی احادیث ملتی ہیں، ہم تھوڑا سا شارٹ کٹ پڑھیں گے صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول، گورا، پرکشش، روشن رنگ تھا اور سرخی مانند تھا، 14ویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، دھاریاں اس طرح چمکتیں جیسے روشن بادل چمکتا ہے، گویا سورج اس میں دوڑ رہا ہے۔ بلکہ اگر سورج کو دیکھا جاتا تو سورج جو ہے وہ دیکھنے کو دل نہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کو دل کرتا، ایسا خوبصورت چمکتا چہرہ تھا۔ چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی، اور پسینے کی خوشبو ایسے گویا مشک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تو رخسار ایسے لگتے جیسے انار نچوڑ دیے گئے ہوں، اور دونوں رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، آبرو کماندار، باریک اور کامل تھے، یعنی آئی بروز بہت پرفیکٹلی بنی ہوئی تھیں، باہم ملے نہ تھے اور کہا جاتا ہے کہ ملے تھے۔ آنکھیں کشادہ تھیں، ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی، پتلی سخت سیاہ تھی، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے، تم دیکھتے تو کہتے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے نہیں ہوتے تھے، اتنی خوبصورت آنکھیں۔ ناک کا بانسا بلند اور خمدار تھا، اس پر نور سا بلند ہوتا محسوس ہوتا، دونوں کان مکمل تھے، منہ خوبصورت اور بڑا، سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے، دانتوں میں ایک چمک تھی، جب آپ مسکراتے تو لگتا گویا اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا۔ غرض آپ کے دانت سب سے خوبصورت تھے، داڑھی خوبصورت، گھنی، کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور، سینے کو بھرے ہوئے اور سخت کالی تھی، صرف دونوں کن پٹیوں اور داڑھی بچہ میں چند گنے چنے سفید بال تھے۔ کھوپڑی بھاری، سر بڑا اور گردن لمبی، گویا چاندی کا لوٹا یا گڑوے کی گردن ہے۔ بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے، اور کبھی اس سے نیچے بھی، اور کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے، یعنی زلفیں تھیں۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کام کے سر اور داڑھی کے ملا کر کل 20 سفید بال بھی نہ تھے۔ سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے، آپ ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے۔ ہڈیوں کے سرے مثلاً کونیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے تھے، ہتھیلیاں اور قدم کشادہ، تلوا گہرا نہ تھا، دونوں ہاتھ حریر و دیباج سے زیادہ نرم، بہت سافٹ ہاتھ تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے
ٹھنڈے اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے۔ کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھرکم تھے۔ ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا۔ صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہ تھے۔ کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے۔ سینہ اور شکم برابر تھے۔ بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی کہ گویا ڈھلی ہوئی چاندنی۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ڈسکرپشن ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایک چیز کی وضاحت۔ آپ کا قد خوبصورت، آپ معتدل قامت کے تھے اور آپ کا جسم بالکل سیدھا تھا، نہ ناٹے کھوٹے نہ لمبے تڑنگے، یعنی نہ بہت چھوٹے نہ بہت لمبے، طول سے قریب تر تھے، ٹھیک تھے نارمل سے۔ اور کوئی شخص جب لمبائی کی طرف منسوب ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ اس سے لمبے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ نہ بہت زیادہ موٹے تھے اور نہ پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ خوش منظر تھی۔ آپ کا قد سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ ایون حضرت انس کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر یا مشک یا ایسی کوئی خوشبو نہیں سونگھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے ضرور وہ جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں، اور اگر آپ کسی آدمی سے مصافحہ کرتے تو دن بھر اس کی خوشبو کو وہ شخص محسوس کرتا، اور آپ اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان سے پہچان لیا جاتا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ انہوں نے ایک شیشی میں محفوظ کیا اور وہ اس سے خوشبو میں ڈالتی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا۔ اور پھر یہ تو تھا جسم، اب بات ہے انداز کی، گفتگو، رفتار اور اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے، درماندہ اور سست نہ تھے، مریل چالنے، ڈھیلے ڈھالے، پاؤں رگڑ کے، جوتیاں رگڑ کے، کڑچ کڑچ، ایسے نہیں، ایسا چلنا مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپ کا ساتھ جو ہے وہ دینا چاہتا تو وہ نہ پکڑ پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی، ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے۔ آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے، ہماری طرح نہیں کہ رائٹ لیفٹ سے گردنیں گھما گھما کے دیکھتے، نہیں، مکمل مڑیں، کوئی بلائے فل مڑیں۔ یہ ہم اپنے لیے بھی سیکھ رہے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اخلاق تھے نا، ان کا جو طریقہ کار تھا، ہمیں وہ اپنی زندگی میں بھی جو ہے وہ کرنا ہے کہ اگر کوئی بلائے پورے کا پورا مڑ کے اس کی بات سنیں، اور جب پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، تکبر سے نہیں چلتے تھے۔ ہمارے یہاں سینہ اکڑا کے اور گردن اکڑا کے نہیں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا، آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے، خاموش رہتے تو باوقار اور گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، بات شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم کرتے، یعنی ایسے نہیں کہ ادھر سے کلابے ملائے اور ادھر سے ملائے اور کہیں بات جو ہے وہ شروع اور کی تو ختم اور کی، دو ٹوک گفتگو کرتے، نہ بہت مختصر ہوتی اور نہ بہت فضول ہوتی، ہر حرف کو واضح بولتے، آپ فصیح و بلیغ اور رواں طبیعت کے تھے، بات کرتے تو ایسے جیسے نکھرے ہوئے کلمات، کوئی شخص خواہ کیسا ہی بلیغ ہوتا وہ آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامل تھے، آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، یعنی کبھی یہ نہیں کہ منہ بنایا ہوا تو تیوڑیاں چڑھائی ہوئی، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں نا ہر وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ بل ماتھے پہ رہتے ہیں، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم جو تھے،
سخت خونہ تھے، بازاروں میں اونچی آوازیں نہ لگاتے کہ یہ نہیں جاتے جاتے جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے دور سے ہی دیکھ کے آوازیں نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم فرماتے، ہر وقت چہرے پہ ایک اسمائل ہوتی، ایک خوبصورت سی اسمائل، غصے میں سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے، دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا آپ اسی کو اپناتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں اور ہائی لائٹ کر لیں، جو آسانی والا کام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے، اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے دور رہتے۔ اپنے لیے کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا، اپنے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت جہاں پامال ہوتی تو پھر وہ انتقام لیتے۔ آپ سب سے سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر اور سب سے شاہ زور تھے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، سب سے بڑھ کر باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے اور نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہتے ہیں، اگلا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے، ہم نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل تھے، پاک نفس و پاک دامن، سچائی کے علمبردار اور بڑے ہی امانت دار، نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے دور رہتے، صلہ رحمی کرتے، شفقت اور رحمت والے تھے، اور آپ سب سے زیادہ کشادہ اخلاق تھے۔ آپ کو فحش باتیں اور لعنت ملامت پسند نہیں تھی۔ آپ جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء و مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت کو قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار کرتے، یعنی یہ نہیں کسی غریب کے گھر جا رہے ہیں تو اپنا پورا شو آف، ایسا پسندیدہ نہیں تھا۔ اور جو آپ کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت کرتے، اپنے غلام پر غصہ نہ کرتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے کسی غلام کو کبھی اف تک نہ کہا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، بس یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی، ان کی سیرت کو دیکھنے اور پڑھنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو کتاب پڑھی اس کے لکھنے والے اور اس میں ہر طرح کی کوشش کرنے والوں پر بھی اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہمیں آخرت میں سید المرسلین، امام الانبیاء، خیر خلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیجیے، اور روز قیامت ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔